شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللہ رب العالمین ہماری بیٹھک کو باعث انقلاب بنائے، اور جو لوگ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کے لیے میں ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں آپ کو کہہ دوں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا امتی مرد ہو یا عورت نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم جب تک یہ مصلی پہ بیٹھے رہیں گے ان کو برابر نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا آفر یہ ہے، یہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف تسبیح کر رہا ہے یا اللہ کا نام لے رہا ہے، بازو میں فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ ساری دنیا سے کٹ گئے تیرے دربار میں بیٹھنے والے اس بندے کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پہ رحم بھی کرنا اور اس کی مغفرت بھی کرنا. یہ اتنی بڑی فضائل کے باوجود بھی لوگ سلام پھرنے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے، اور جاتے بھی کہاں ہیں جناب؟ بس اسٹینڈ میں جا کے. ان کی رات بہت دیر تک ہوتی ہے، میں جانتا ہوں، 1-1 بجے 2-2 بجے تک ان کی راتیں گزرتی ہے. پہلے کا وہ زمانہ تھا نا، ہم جب چھوٹے تھے تو رات میں ہم 1-2 بجے جب باہر آتے تھے آوارہ کتوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا. آج کی راتوں کا بھی مطالعہ کیجئے، آوارہ کتے کم نظر آتے ہیں گلیوں میں، ہمارے جوان زیادہ نظر آتے. یہ ہمارے معاشرہ ہے، اور انقلاب ہو تو کیسا ہو جس کے جوانوں کا یہ حال. تو یہاں جو بیٹھے ہیں کوئی قیامت آتی نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے سے، تمہارا دم گھٹتا ہوگا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان محفلوں میں بیٹھنے سے ترس جایا کرتے تھے، ان محفلوں کے لیے ترسا کرتے تھے. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو اللہ کے فرشتوں کی مخصوص جماعت میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی، جن کا کام، جن کا عمل یہ ہے وہ دن رات اللہ کی مجلسوں کو ذکر کی اور ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جہاں کہیں ذکر کی مجلس مل جاتی ہے ایک فرشتہ سارے فرشتوں کو آواز دے کے بلاتا ہو، فرشتوں آ جاؤ تمہاری منزل مل گئی ہے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بلا رہا ہے، اور یہاں سلام ہونے کے بعد ایک نوجوان دوسرے نوجوان چمٹا کو اٹھا لگ جا رہا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ذکر کی محفلیں، یہ دین کی محفلیں، یہ اللہ رب العالمین کے تلاوت والی محفلیں جب لگتی ہے فرشتے تلاش میں رہتے ہیں، جب مل جاتی ہے ہائے میرے اللہ، فرشتہ دوسرے فرشتوں کو آواز دے کے بلاتا ہے آ جاؤ ہماری منزل مل گئی ہے. جب سارے کے سارے فرشتے آ جاتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے ویلکم کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. اللہ کی قسم اس زمین سے اور اس مجلس سے لے کر اس محفل سے لے کر اپنے پروں کو اتنا پھیلاتے ہیں. تاجدار مدینہ نے کہا تھا اس محفل سے لے کر پہلے آسمان تک وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں. کس کے ویلکم کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اور ہمیں تو جیسے ہی سلام پھری مولانا پیشاب آیا، ویلکم کے لیے پھیلا دیتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے، جب محفل ختم، جب پروگرام ختم، جب بیٹھک ختم ہوتی ہے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا حال ہے، کس حال میں بڑے بندوں کو چھوڑ کے آئے. اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک
تیرے بندے تو بے شمار ہیں. رمضان کے ماحول میں بھی گناہ کے بازار میں گرم ہے, کوئی بس اسٹینڈ میں, کوئی شاپنگ ہال میں, اور کوئی اپنی بیوی کے ساتھ, کوئی فنکشنوں میں, کوئی گناہ میں ملوث. لیکن کچھ تیرے بندے ایسے بھی تھے جو تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنی ساری ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر تیرے گھر سے دل لگایا ہے. جب یہ آواز ہوتی ہے اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. اللہ تیرے گھر میں تو بیٹھے ہوئے تھے, زبان پہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, نعرے تکبیر اور تسبیح و تحلیل کے سوا ان کی زبان پر کوئی اور نعرہ نہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے مجھے دیکھے ہیں. کہا فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے, دیکھا تو نہیں ہے. آپ میں سے کوئی دیکھے اللہ کو؟ جی ہاں, بہت سارے لوگ جو ہے احمقانہ طور پہ, ہم جب بچپن میں تھے یہ ناک کی پیشانی کے اوپر 332 مرتبہ ناخن سے ایسے کھرچو اللہ نظر آتا. اللہ نظر نہیں آتا, یہاں پہ زخم نظر آتا. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے پوچھتے اللہ اللہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہلگندہ کے بندوں نے کہ میرا دیدار کیا ہے. اللہ کی کوئی تصویر نہیں, اللہ کو کوئی عشق نہیں, دنیا میں اللہ کا کوئی دیدار نہیں. اور آج کا مسلمان اپنی نماز کی کوٹری میں دودھ نانا کا فوٹو لگائے سجدہ کر رہا ہے. میں نے نماز کی کوٹری میں گیا داون گرے کے اندر, دیکھتا کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دودھ نانا ہے. ابھی کچھ دیر اور جائیں گے پھر دہی نانا, پھر اس کے بعد چھاچ نانا. تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے میرے بندوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں تیرے بندوں نے اللہ تجھے نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرمایا اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتے, ان کی ساری زندگی پہ اپنی زبانوں پر دنوں رات صبح و شام خوشی غم ہر موقع پر تیری تسبیح تحلیل تکبیر بیان کرتے. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے میرے بندے کس چیز سے میرے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ اللہ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی اور چیز نہیں مانگا. کسی نے دکان نہیں, کسی نے مکان نہیں, کسی نے فروٹ نہیں, کسی نے بریانی نہیں. زبان پہ ایک نعرہ زندگی جب تک باقی ہو یا زندگی جب ختم ہو جائے, زندگی کے خاتمے پر اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ جنت سے بڑی کوئی چیز ہے کیا؟ اللہ دعا کریں اللہ اس مبارک مہینے اور مبارک رات میں اللہ ہم سب کو جنتی بنا. آمین. کیا شوق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہا نہیں. اگر دیکھ لیتے اللہ رب العالمین اگر دیکھ لیتے ان کی پاگل پنے کا کیا کہنا, ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر جنت کے حصول میں, اس کی طلب میں, اس کی جستجو میں دیوانے پاگل ہوتے اور کوئی بندہ تیری جنت میں جانے سے نہ رہتا. پھر اللہ رب العالمین تیسرا سوال کرتا ہے فرشتوں اے بھی تو مجھے بتلاؤ میرے بندے کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیری پناہ جہنم سے تیری پناہ چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اجرنا من النار. میرے بھائیو اللہ کی قسم کوئی جوان اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے, کوئی مالدار اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے, کوئی دولت مند اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے, کوئی مولوی اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے. سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جسے اللہ جہنم سے بچا لے, جسے اللہ جنت میں بلا لے. فقط فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہلگندہ کے لوگوں یہ بھی کوئی زمین ہے دھول ہی دھول, یہ بھی کوئی دنیا ہے مچھر کا پر, یہ بھی کوئی دنیا ہے دھوکے کا گھر. یہ دنیا عارضی 4 دن کا سفر ہے, ہماری منزل تو آخرت ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین پوچھتا ہے میرے بندے جہنم سے پناہ جو طلب کر رہے تھے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ تیری جہنم کو نہیں دیکھا, داروغہ کو نہیں دیکھا, وہاں کے سانپ بچوں کو نہیں دیکھا, وہاں کے دہکتے ابلتے شعلوں کو نہیں دیکھا. بس بات اتنی ہے تیری نبی کی زبان سے جہنم کے نظاروں کو سناتا, بس اس سے کانپتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دن میں روتے ہیں, رات میں کروٹیں بدلتے ہیں, تجھ سے تیری پناہ اور جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتے. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں
اللہ اگر وہ دیکھ لیتے ان کا جینا دبر ہو جاتا، ان کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی، بیوی بچوں سے دور، بستروں سے دور، شہروں سے دور، جنگلات میں جاتے، جہنم سے بچاؤ کے سارے اعمال اختیار کرتے۔ اللہ اس سب کچھ سننے کے بعد کہتا ہے میرے بندے تسبیح کر رہے تھے، میرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے، میرے بندے جہنم سے میری پناہ طلب کر رہے تھے، اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم ہے آج میں نے تمہیں گواہ بنا کر اس محفل میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت کر دی۔ یہ بیٹھک کون سی ہے معلوم؟ یہ چچا کی شادی والی، پھپھا کی ولیمے والی بیٹھک نہیں ہے ذرا، یہ بیٹھک کا ہر موڑ، ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک منٹ میری اور آپ کی زندگی کا انقلاب ہے۔ یہ بہتا ہوا پسینہ آپ جو سب ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور ایک فرشتہ کیا کہتا ہے معلوم؟ وقال الملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے یا رب ان فیہم فلانا لیس معہم جال حاجت، اللہ الگندہ کی مسجد میں سارے کے سارے لوگ بیان سننے کے لیے نہیں آئے، کوئی جلیبی کھانے کے لیے بھی آیا ہوگا، کوئی لڈو پیڑے کے لیے بھی آیا ہوگا، کوئی مسجد کے ذمہ دار کا نمبر لینے کے لیے بھی آیا ہوگا، کوئی مولانا سے ملاقات کے لیے بھی آیا، لیکن اللہ کا فرشتہ کہتا ہے سب تو سننے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن کوئی آدمی کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تب بھی تم گواہ رہے ہو اس بے نیت آدمی کا، اس بابرکت مجلس سے جڑنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی ان کے ساتھ معاف کر دیا ہے۔ اللہ، یہ محفل میری اور آپ کی دلوں میں ایمانی رونق بڑھانے کی اور میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ، اور ہم بھاگنا چاہتے، کہاں بھاگو؟ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز، اللہ کے سوا بھی کہیں ہماری پناہ ہے جہاں ہم جا سکیں؟ آخر کہاں بھاگنا چاہتے؟ کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے؟ اللہ پوچھتا ہے این تذہبون، میرے بندے جاتا کدھر ہے؟ ففروا الی اللہ، ادھر نہیں ادھر آ، ادھر نہیں ادھر آ، نظر سوئے مرکز قدم سوئے دنیا، کہاں دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ مجلسیں ہیں جو میرے اور آپ کی انقلاب کے لیے، اور میں جو سرسی سے آیا ہوا ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا، کہ میں بیماری کے باوجود، میں تھکاوٹ کے باوجود، میں اپنی طبیعت کے ناسازگی کے باوجود اس کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ نے جو ذمہ داری کا تنخواہ 1 مہینے کے لیے میرے کندھوں پہ ڈالا، جب عرش والا اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کے پوچھے گا تو میرے پاس جواب تو ہونا چاہیے۔ ہاں یہ مقصد ہے، ورنہ تمہاری ہاں ہوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر دن یہ امید لگا کے بیٹھے جو دین کی باتیں ہیں ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے جناب، بولیے نا، ہم بدلیں گے۔ یہاں مسجد کے صدر سے لے کر اس کرسی پہ بیٹھنے والا عالم سب گنہگار ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر اس کرسی پہ بیٹھنے والے عالم سے لے کر اس مسجد کا صدر سے اچھا کوئی اور انسان، صحیح بات؟ ہم سب غلط ہیں، ہم سب غلط ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ دنیا میں کون ایسا مولوی ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، مائک کے آگے سامنے آ کے تقریر کرے، اللہ کی قسم ایک مولوی بھی مائک کے سامنے نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ ساری دنیا کے اندر کون صدر ہے جس نے غلطی نہ کی ہو، آؤ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے کوئی بیٹھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا، میں کہتا ہوں کہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آدم کا ہر بچہ گنہگار۔ تو ہم گناہوں کی اپنے اندر جو رمش ہے، تپش ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے اندر جانچ کر اپنی اصلاح کیجئے۔ اور ہمارے اندر جو ایک خوف ہے نا، مولوی صاحب بنان دینے لگے تو انہیں کیا کرتا، ہلو ادھر جھانکتا، انہیں اسے اشارہ کرا، پلکا سے اشارہ کرا، کئی کو کہتا مولوی صاحب لگے اسے چھ بولے سے۔ یہ اگر ایسے بیانات کے اندر تمہاری اتنی چالاکی ہو تو پھر عمل کون کرے گا جانا؟ اور بھی ایک جرے جانے کیا بولتے ہیں، دیکھا بے وقت جلدی کون کی مولانا بتی رکھے، دیکھ بے
مولانا سکاک دے رہی، مولانا ان کچھ بول رہے، مولانا ان کچھ بول رہے۔ ہر انسان یہ سوچ کے بیان کے لیے بیٹھے جو باتیں مجھ میں خرابی کے انداز سے ہیں، اللہ رسول کی آواز مجھ تک آ رہی ہے، مجھے بدلنا ہوگا، یہ انداز پیدا کرے۔ انشاءاللہ 1 سال نہیں گزرے گے تمہاری دل کی دھڑکنوں میں اللہ رسول کی غلامی کے تمغے سما جائیں انشاءاللہ۔ یہ عہد کر کے اٹھو، کوئی بدلے نہ بدلے مجھے بدلنا۔ کیا بھائی؟ کوئی بدلے نہ بدلے مجھے بدلنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں کیا انداز، کیا انداز۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَالَمَنَّ اقوام یاتی یوم القیامت بحسنات بامثال جبال تہامہ۔ لوگوں میں میری امت کے وہ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے میدان میں آئیں گے، نیکیاں اتنی لائیں گے اللہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ تم تو پہاڑ والے ہو نا، بولو ہے نا، پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ اب سناتا ہوں میں آپ کو، آپ میں سے کوئی آدمی یا پیر کے دن بازار لگتا ہے نا، پھٹکی تھیلی کوئی لے جائے اور پھر اس سے بیگن بھی لے کے اس میں ڈالے، وہ آلو بھی لے لے، ٹماٹر بھی لے لے، پیاز بھی لے لے، اس تھیلی میں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا جناب؟ کیوں نہیں رہے گا؟ میرے کان پھٹیں کہ آپ کی تھیلی پھٹی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ جب پھٹکی تھیلی میں آپ سارے پیر کا بازار بھی سمیٹ کے ڈالیں گے رکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض گناہ ایسی ہیں زندگی میں اگر اس پہ بیٹھے ہوئے آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، ساری نیکیاں تم ایسی تھیلی میں جمع کر رہے ہو جو تھیلی سراسر پھٹی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہی تو بات اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے، غبار بنا کے، راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ۔ حضرت ثوبان کہتے صفہم لنا وجلیہم لنا اللہ نکون منہم۔ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں ہمیں بتلا دیجئے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ، صحابہ کرام کے دیکھیں دین کی تڑپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی بتائیے نا جی وہ کون ہے، ان کی نشانی بتائیے جی، ہم بچیں گے، ہم بچیں گے، ہم بچیں گے۔ یہ شوق کہاں مر گیا؟ ہر انسان سوچتا ہے کہ وہ میں تو وہ، یہ ہماری زندگی تو یوں چلی گئی۔ آج کتنے نماز میں نماز، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ افطار سحری میں بیٹھنے والوں کی کمی نہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیو، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، روزے داروں کے ساتھ افطار کریں گے، حاجیوں کے ساتھ حج کریں گے، لیکن تنہائی میں وہ جائیں گے اپنے جگر کو پھاڑ کر اللہ کے ہر قانون کو توڑ کے رکھ دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ نوجوانوں یہ حدیث تمہارے دلوں پہ داغ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں آئیں گے کچھ لوگ پہاڑ کے برابر کے نیکی اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ ثوبان نے کہا اللہ کے نبی نشانی بیان کیجئے نا، وہ کون لوگ ہیں؟ کالے ہوں گے، پیلے ہوں گے، چشمہ لگاتے ہوں گے، نام کیا ہوگا، وہ کون سی قوم سے، کون سے ملک سے آئیں گے، افریقہ کی ملٹری ہوگی یا امریکہ کی فوج ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہم اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمَ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کوئی آسمان سے ٹپکے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، وہ افریقہ یا امریکہ کی ملٹری نہیں ہوگی، وہ میری امت میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے خاندان میں ہوں گے، تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، وہ بھی ایسے ہی تراویح پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، وہ بھی ایسے ہی افطار کریں گے جیسے تم کرتے ہو، وہ بھی ایسے ہی حج کریں گے جیسے تم کرتے ہو، ان کا بھی نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا جیسا تمہارا نام ہوگا، ان کے بلڈنگ پر بھی ماشاء اللہ لکھا ہوگا اور ان کی گاڑیوں پر بھی سبحان اللہ لکھا ہوگا، لیکن ان کی حقیقت کا عالم یہ ہوگا جب محفلوں سے مسجدوں سے وہ تنہائی کی طرف آئیں گے اللہ کے ہر قانون کو توڑ کر گناہ کے کام کو انجام دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں تنہائی کے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی نگاہوں سے دور کیا ہو رہا ہے؟ چوراہوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ گلیوں میں کیا ہو رہا ہے؟
دوستوں میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں میں کیا ہو رہا ہے، پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہیڈ فون کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چادروں میں لپٹ کے کیا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے، فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ عشق و معشوقی کے بازار گرم کرو، تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کرو، تنہائی میں گناہ کرو، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ روزہ رکھ لو، چھپ چھپ کے گناہ کرو، حج کرنے والوں کے ساتھ حج کرو۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے بدنصیب کے گناہوں کو میدان محشر میں ایک جھٹکے میں اس کی نیکیوں کو ہوا میں بنا کر رکھ، اکاؤنٹ زیرو۔ اس لیے اگر اپنے نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرو۔ کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تنہائی میں آپ اللہ سے ڈرنے کا ہنر آ گیا، اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ۔ معمولی شاپنگ ہال میں چلے جاتے ہو، میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، معمولی شاپنگ ہال میں چلے جاتے ہیں، فنکشنوں میں چلے جاتے ہیں، جب کیمرے کو دیکھتے ہیں کلیجہ تھرا جاتا ہے، ہاتھ کنٹرول میں آتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں، نوجوان کو ہوش نہیں، دنیا کے کیمرے سے ڈرتا ہے، اس کے کیمرے سے کیسے چھپ سکے گا جس کا کیمرہ 7 دروازوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو نہیں، اپنی اندر کی ایمانی انقلاب کو جگائیے۔ زیادہ باتیں نہ کروں گا، اس لیے گلے کی سلامتی بھی چاہیے، کل جمعہ کا دن بھی ہے، اس لیے خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمعہ میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ سے دعا کروں، اللہ رب العالمین جتنے لوگ ماں بہنیں ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، اب تک جو بیٹھے ہیں، اللہ ہماری بیٹھک کو قبول فرما، اللہ ہماری بیٹھک کو قبول فرما، اس بیٹھک کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے سب گندے ہیں، پھر بھی تیرے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اسی کی برکت سے ہمیں گناہ سے پاک کر دینا میرے مولا۔ میرے مولا ہمیں آزاد کر دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے دلوں سے دل ملا دے، ہمارے دلوں سے دل ملا دے، نفرتوں کا خاتمہ فرما، سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ اللہ مسلمان کو مسلمان کا آئینہ بنا دے، مسلمان کو مسلمان کی بنیادی اینٹ بنا دینا۔ اللہ ہماری قوم میں، ہماری جماعت میں اتحاد نصیب فرما، جوڑ نصیب فرما، ایمانی وہ انقلاب نصیب فرما۔ اللہ تقوی کی بنیاد پر ہم کو ایک بنا دے۔ اللہ تو بھی ہمارا ایک ہے، تیرے نبی بھی ہمارے ایک ہے، ہم ایک نہ ہو سکے۔ اللہ ہم ایک کے سب میں کھڑے ہوتے، ہمارے دل ایک نہیں ہے۔ رمضان کی اس رات کی بدولت ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے کرم کے سہارے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے دلوں میں جوڑ دے دے۔ اللہ اسلام کو طاقت دے دے، اللہ ہمارے اسلام کی دیواروں کو مضبوط کر دے، جوانوں کو صحیح سمجھ دے دے، بزرگوں کو صحیح عقل دے دے، بچے کو حضرت حسین کا جذبہ دے دے، خواتین کو فاطمۃ الزہرا کا کردار نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو، صداؤں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ بے روزگار ہیں روزی دے دے، بیمار ہیں شفا دے دے۔ مالک و مولا اب تک جو روزے ہم چھوٹے پوٹے انداز میں رکھتے آئے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ اللہ افطار کو قبول کر، سحری کو قبول کر، تراویح کو قبول کر، بیٹھک کو قبول کر۔ اللہ چھوٹی بڑی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں مقبول بنا دے۔ آگے بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، اللہ جذبہ شوق، محبت، ارمان، ارکان سے اس ساری عبادت کے مہینے کو اللہ لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم۔